بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه كتاب التوحيد باب ما جاء في الذبح لغير الله. وقول الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وقوله فصل لربك وانحر. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم. وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب. قالوا وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما قرب، قال ليس عندي شيء أقربه. قالوا له قرب ولو ذبابا، فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر قرب، فقال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل، فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه أحمد في مسنده. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. محترم سامعین کرام، عزیزوں اور دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، اللہ کی توفیق سے آج بروز منگل بتاریخ 12 جون 2012 مطابق 22 رجب 1433 ہجری کتاب التوحید میں ہماری گفتگو باب ما جاء فی الذبح لغیر اللہ، غیر اللہ کے لیے ذبح کا بیان یا غیر اللہ کے لیے ذبح کرنے کے بارے میں اس موضوع پہ گفتگو ہو رہی ہے۔ ذبح جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے، اور جانور ذبح کرنے کے لیے دو صورت ہے۔ ایک تو مخصوص ایام میں مخصوص جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے، جیسے ذی الحجہ کے 10، 11، 12، 13، اور اس میں بھی اونٹ، گائے، بکری، دمبا، یہ محدود جانور ہیں جن کی قربانی کی جاتی ہے۔ دوسرا ذبح وہ جانور جو حلال ہیں، ان جانوروں کا ذبیحہ انسان گوشت کھانے کے لیے ذبح کرتا ہے، ایک ذبح عقیقے کے لیے ہوتا ہے، الگ الگ انداز کے ذبیحے ہیں۔ جانور کا ذبح کرنا، اس سلسلے میں جو حکم دیا گیا اسلام میں کہ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر جانور ذبح کیا جائے، اور جانور کا ذبیحہ تقرب الی اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ کوئی بھی جانور آدمی جب ذبح کرتا ہے، قربانی کا جانور، عقیقے کا جانور، تو اللہ سے قربت حاصل کرنے کے لیے ایسا کرتا ہے۔ اب اگر کسی نے جانور لیا اور کسی دیوی یا دیوتا کے استھان پہ یا اس کی مندر پہ ذبح کر دیا، اس دیوتا کی قربت حاصل کرنے کے لیے، یا کسی ولی یا نبی یا بزرگ کے مزار یا درگاہ کے وہاں پر جا کر ذبح کر کے وہاں پہ دان کر دیا، تو یہ غیر اللہ کا ذبیحہ کہا جائے گا، اور یہ ذبیحہ حرام ہے۔ غیر اللہ کا ذبیحہ یا تو اس کے تقرب کے لیے یا احترام کے لیے کیا جاتا ہے، دونوں شرک اکبر ہے، جس سے بندہ ملت اسلامیہ سے خارج ہو جاتا ہے۔
غیر اللہ کا ذبیحہ یعنی جانور ذبح کرے کہ اس سے مجھے فلاں کی قربت مل جائے گی یا احترام میں ذبح کرے تو حرام ہے یہ۔ دوسرا ذبیحہ غیر اللہ کا کہ خوشی میں ذبح کرے، کوئی آپ کے گھر آیا مہمان کے طور پر خوشی میں ذبح کرے تو اس کی دو صورت ہے، ایک تو مہمان کی تکریم یا احترام یا مہمان نوازی میں ذبح کرے، اس میں کوئی حرج نہیں بلکہ یہ ذبیحہ مسنون ہے، سنت ہے۔ دوسری صورت، کبھی کوئی وزیر یا کوئی لیڈر آتا ہے اور اس کے آنے پہ 10-20 جانور ذبح کر دیے جائیں کہ لیجیے میں آپ کی جان کی سلامتی کے لیے یا اسی طرح سے میں آپ کے احترام میں یا آپ کے نام پہ یہ جانور ذبح کرتا ہوں، تو اس کو بھی علماء نے حرام قرار دیا ہے۔ اگر کوئی لیڈر یا منسٹر آتا ہے اور دعوت لی جائے، دعوت کھلانے کے لیے جانور ذبح کیا جائے تو کوئی حرج نہیں، لیکن اس جانور کو اگر اسی کے احترام یا اسی کے لیے ذبح کیا جائے کہ اس سے آپ خوش ہو جائیں کہ میں گیا تو فلاں جگہ 10 بکرے ذبح کیے گئے، ان لوگوں نے میرے لیے 10 بکرے کاٹے، تو یہ جائز نہیں ہے۔ کھلانے کے لیے 10 نہیں آپ 50 بکرے ذبح کر دیں، دعوت میں کوئی حرج نہیں۔ تو غیر اللہ کا ذبیحہ یہ بڑا نازک مسئلہ ہے۔ اسی طرح سے کچھ لوگ، جیسے ابھی الیکشن کی مہم چلتی ہے، ایک لیڈر 1 مہینہ اپنے گھر سے باہر رہتا ہے، جب واپس آتا ہے تو اس کے گھر میں، یہ ہندو لیڈروں میں ہوتا ہے خاص طور سے، اور مسلمانوں میں جو سیکولر بنتے ہیں، سیکولرزم کا مطلب کہ وہ بھی کفر میں داخل ہے، اسلام میں سیکولرزم کی گنجائش نہیں ہے، حرام ہے یہ بھی۔ وہ کیا کریں گے کہ گھر میں داخل ہونے سے پہلے جانور ذبح کریں گے کہ کوئی مصیبت آنے والی ہو تو اس جانور پر آئے یا اس سے ٹل جائے، یا اسی طرح سے گھر میں 1-2 جانور، کچھ لوگ بلی وغیرہ جو پالتے ہیں، کچھ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ جب کوئی بلا آئے گی تو ان جانوروں پر آئے گی۔ یہ چیزیں حرام ہیں اور اسلامی عقائد کے خلاف ہیں۔ تو غیر اللہ کا جو ذبیحہ ہوتا ہے، چاہے وہ انبیاء کے نام کا ہو، اولیاء کے نام کا ہو، مزاروں کا ہو، درگاہوں کا ہو، لیڈروں کا ہو، ہر قسم کا ذبیحہ حرام ہے۔ ایک ذبیحہ تقرب اللہ کے لیے ہے، دوسرا گوشت کھانے اور کھلانے اور دوست و احباب کی دعوت کے لیے ہے۔ شادی بیاہ میں آدمی جانور ذبح کرے، عقیقے میں ذبح کرے، لیکن کسی انسان یا کسی بڑے کو خوش کرنے کے لیے ذبح کرے تو یہ غیر اللہ کا ذبیحہ ہی کہا جائے گا، چاہے وہ بڑا زندہ ہو یا مردہ، زندہ ہو یا مردہ، دونوں صورتیں ناجائز اور حرام ہیں۔ اللہ نے فرمایا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، نبی کو حکم دیا گیا، قل آپ کہیے، فرمائیے، ان صلاتی میری نماز، صلاۃ کے معنی دعا بھی ہوتا ہے، نماز بھی۔ عام طور سے ہم صلاۃ سے مراد نماز مراد لیتے ہیں، جو ہماری 5 وقتہ کی عبادت یا نوافل عبادت، صلاۃ جو عرف میں مشہور ہے۔ نماز صرف اللہ کے لیے خاص ہوتی ہے۔ اگر کوئی نماز غیر اللہ کے لیے پڑھے، جیسے کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ میں فرض اللہ کے لیے پڑھتا ہوں اور نفل یا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پڑھتا ہوں، غلط ہے، یہ شرک ہے۔ فرض بھی اللہ کے لیے ہے اور نفل بھی اور سنت بھی اللہ کے لیے، طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونا چاہیے۔ لیکن کوئی 2 رکعت نماز اس لیے نفل پڑھے کہ اس سے مجھے نبی کا تقرب مل جائے، یا میں فلاں ولی سے قریب ہو جاؤں، یا کوئی صلاۃ فاطمیہ پڑھ لے، صلاۃ غوثیہ پڑھ لے، تو یہ شرک ہے، اسلامی شریعت میں اس کی گنجائش نہیں ہے۔ فرمایا قل ان صلاتی و نسکی، اور میری قربانی کسی بھی طرح کی ہو، یہ اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ جانور ذبح کرنا، وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اللہ نے فرمایا کہ جس جانور پر ذبح کرتے وقت اللہ کا نام نہ لیا جائے اسے نہ کھاؤ۔ غیر اللہ کا جو ملحد ذبح کرے یا اسی طرح سے غیر مسلم ذبح کرے، اس کو کھانا حرام ہے۔ بسم اللہ کہہ کر جانور ذبح کرنا چاہیے۔ یہ ہماری بدنصیبی ہے کہ دنیا میں عموماً اور بمبئی شہر میں دیکھیے کہ جتنے کسائی ہیں، گوشت کاٹنے والے، چکن کی دکان والے،
یا تو وہ کیا کریں گے، اپنی دکان پر اجمیر کا نقشہ لگائے رہیں گے، تعویذ کا لگائے رہیں گے، بے نمازی ہیں مگر ٹوپی ضرور لگائے رہیں گے، بے نمازی ہیں مگر تعویذ بھی لٹکائے رہیں گے. یہ بدنصیبی ہے اور کاہنی ہے. اور یہ مسئلہ صرف دعوت سے حل ہو سکتا ہے کہ قصائیوں کو، مرغی بیچنے والوں کو، بکرا کاٹنے والوں کو نماز کی دعوت دی جائے، عمل کی دعوت دی جائے. وہ آدمی عقیدے میں بھی شرک ہے، عمل میں بھی بے عملی ہے، لیکن آپ اگر نمازی قصائی یا ایسا چکن فروش جو پابند ہو یا موحد ہو تو شاید 1000 میں آپ پائیں گے. اور مرغیوں کا کاروبار اتنے بڑے پیمانے پہ کہ گھر پہ کھانا ہو، ہوٹل میں کھانا ہو، کسی دعوت میں تو بغیر چکن کے کہاں معاملہ حل ہوتا ہے. لیکن مسئلہ یہی ہے کہ ذبح کرنے والا اللہ کا نام لے کر ذبح کرے، موحد ہو، مشرک نہ ہو. اب مشرک میں چاہے قبر پرست ہو، غیر اللہ کو پکارے، چاہے بت پرست ہو. یہ بہت بڑا آزمائشی مرحلہ ہمارے لیے ہے. فرمایا قل ان صلاتی و نسکی، اور میری قربانی، نسک ولکل امت جعلنا منسکا، ہر امت کے لیے ہم نے قربانی مقرر کی. نسک ہمارے مہاراشٹر میں ایک شہر ناسک ہے. ایک بار ہم لوگ بمبئی سے ناسک جا رہے تھے مانے گا، تو ایک بڑے عرب عالم تھے، مکہ یونیورسٹی میں عقیدے کے استاد تھے. میں نے انہیں بتایا کہ یہ ناسک ہے، ہندوؤں کا مقدس شہر ہے، یہاں فوج کے ہتھیار وغیرہ کا بھی مرکز ہے، یا اسی طرح روپے کا جو سکے یا پیسے چھپتے ہیں نا پرنٹ، اس کا بھی پریس ہے. اور ہندوستان میں ناسک بھارت ٹکٹ وغیرہ چھپنا یا پیسے چھپنا، ہتھیار، یہ 2-3 بڑے کام ناسک میں، اس لیے کہ ہندوؤں کا ایک مقدس شہر ہے. تو انہوں نے فوراً کہا کہ شاید یہ نسک سے ہو، ان کے عقیدے کے لحاظ سے، چونکہ یہ مقدس شہر ہے، لیکن مہاراشٹر کا شہر ہے جس بھی معنی میں ہو، لیکن نسک ناسک یہ واقعی ملتا جلتا لفظ ہے اور لفظ ایک ہی ہے. فرمایا کہ قل ان صلاتی و نسکی، نسک معنی قربانی بھی ہوتا ہے، یعنی اللہ کے عبادت بھی ہوتا ہے. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی اور میری موت اور میری زندگی اللہ رب العالمین کے لیے. یعنی نماز اللہ کے لیے، قربانی اللہ کے لیے، موت بھی اللہ کے لیے، زندگی بھی اللہ کے لیے. کتنے ایسے لوگ ہیں جو کہیں گے کہ میں تو بس آپ کے لیے جی رہا ہوں. کوئی اپنے ماں سے کہے گا، باپ سے کہے گا، بیٹے بس تمہارے لیے زندہ ہونا، مجھے زندہ رہنے کی ضرورت کیا. بظاہر محبت میں یہ جملہ ادا کرتا ہے، مگر یہاں پر شرک کر رہا ہے، اس لیے کہ زندگی اللہ کی ہے، اللہ کے لیے ہے، اللہ نے بندگی کے لیے پیدا کی. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور میں نے جن و انس کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا. کتنے لوگ کہیں گے کہ محبت میں مر گیا، پیار میں اس کی موت ہو گئی. کون سی بڑی کامیاب موت ہو گئی؟ موت اور زندگی دونوں اللہ کے لیے ہے، زندہ ہو تو اللہ کے لیے، مرے تو اللہ کے لیے. یہ سب سے قیمتی اور کامیاب موت ہے. فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. دوسری جگہ اللہ نے فرمایا کہ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر. اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو کوثر، حوض کوثر عطا کیا. بعض مفسرین نے کہا کوثر سے مراد خیر کثیر، بہت زیادہ بھلائی، اور بہت زیادہ بھلائی ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی. فصل لربک وانحر، بھلائی ملے، خیر ملے تو کیا کرنا ہے؟ رب کے لیے نماز پڑھیے اور رب کے لیے قربانی کیجیے. ایک آدمی غیر اللہ کے لیے نماز پڑھے، غیر اللہ کے لیے قربانی کرے، دونوں حرام، دونوں صورتیں شرک کی ہیں. اس لیے کہ غیر اللہ کا ذبیحہ حرام ہے، اس کا کھانا حرام ہے. اور نحر وہ جانور جو قربانی، حج میں جو قربانی ہوتی ہے، وہ اونٹ کو جب نحر کرتے ہیں وہ مراد ہے. اور یوں بھی کوئی جانور ذبح کیا جائے تو ذبیحہ اللہ کے لیے اور اللہ کے نام کا ہونا چاہیے. قربانی عید الاضحیٰ کے 10, 11, 12, 13 تاریخ کو جو عبادت کی جاتی ہے ذبیحے کے نام پہ، یہ ہے قربانی. اللہ کو یہ قربانی بہت ہی زیادہ پسند ہے. پوری تاریخ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام سے آپ دیکھیے، ہر سال بقرعید میں سنتے ہوں گے. ایک بندہ
جانور ذبح کرتا ہے اور اللہ کی طرف سے وہ نعمت بھی نہیں ہے اور اللہ کے نام پہ ذبح کرتا ہے، اور گوشت اسے ملتا ہے، چمڑا ہڈی اسے ملتی ہے، خون بہہ جاتا ہے، اللہ کو کچھ نہیں ملتا ہے۔ لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، اللہ کو تمہارے جانوروں کا گوشت یا خون نہیں پہنچتا، تمہارے دلوں کا تقویٰ پہنچتا ہے۔ اسی طرح سے قربانی زندوں کی طرف سے کی جائے گی، مردے کی طرف سے قربانی اسی وقت کی جائے گی جب آدمی زندے کی طرف سے قربانی کرے اور اس میں اپنے مردوں کی نیت کر لے کہ اللہ یہ میری طرف سے میری قربانی ہے اور میری نیت ہے ارادہ کہ سارے جو میرے باپ دادا چلے گئے ان کو بھی اس کا علم پہنچا دے، یعنی زندے کی طرف سے اصل ہے اور مردوں کو اس میں اجر میں شریک کر لے، علی سبیل الانفراد، اور مستقل ایک جانور لے کر کے کہ یہ میں فلاں مردے کی طرف سے کروں گا، یہ امت کے لیے ثابت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے تو آپ کی خصوصیات میں سے ہے۔ البتہ اجر میں آپ مردوں کو شریک کر سکتے ہیں، مردوں کی قربانی مردوں کی طرف سے زندوں کی قربانی کے تابع ہے۔ عقیقہ بھی ایک ذبیحہ ہے جو بچے کی پیدائش کے 7ویں دن کیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل غلام، ہر بچہ اپنے عقیقے کے عوض گروی رکھا جاتا ہے، اس لیے بعض علماء نے عقیقے کو مستحب، بعض نے مسنون، بعض نے واجب کہا ہے، اس لیے کہ عقیقہ کا جب تک عقیقہ نہیں ہوتا اس وقت تک بچہ گروی ہوتا ہے۔ عقیقے میں بکرا یا بکری انہی جانوروں کا ثبوت ہے، بڑے جانور کا عقیقہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ قربانی میں اشتراک ہے، گائے میں 7 لوگ قربانی کر سکتے ہیں، لیکن عقیقے میں اشتراک نہیں ہے، 7 نام ایک بڑے جانور میں عقیقہ کرنے کا ثبوت نہیں ہے۔ ایک بچے کی طرف سے 2 مستقل جان، ایک بچے کی طرف سے ایک مستقل سر اور جان کی قربانی کہ اللہ تو نے ہمیں ایک جان دیا، ہم تیرے جان میں ایک جان دیتے، بیٹے کے لیے 2، بیٹی کے لیے 1۔ اور عقیقہ میں اشتراک یہ سنت سے ثابت ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ جو چیز سنت سے ثابت ہو وہی چیز قابل عمل ہے۔ یہ ہوا عقیقہ اور قربانی کا مسئلہ۔ قربانی میں دانتا ہونا ضروری ہے، عقیقے میں جانور کے دانتا ہونے کی شرط نہیں ہے، بغیر دانتا جانور بھی عقیقے میں کیا جا سکتا ہے۔ ایک آدمی کہے کہ قصائی کے یہاں روز 10 بکرے کرتے ہیں، قصائی کے پاس گیا، بولا میں 5 کلو گوشت لوں گا اور تم جو جانور ذبح کرو گے میں ذبح کروں گا عقیقے کی نیت سے، تو اس کا عقیقہ صحیح ہوگا یا غلط؟ اس کا عقیقہ درست نہیں ہے، کیونکہ وہ تو گوشت کا سودا کر رہا ہے۔ ایسا لوگ کرتے ہیں۔ بمبئی میں ایسے کئی سوالات آئے، کچھ لوگوں نے کہا فلاں نے ایسے ہی کیا کہ اسے اپنے بیٹوں یا پوتوں کا عقیقہ کرنا تھا، تو کہا کہ میں 5 کلو گوشت لوں گا اور میں ذبح کروں گا، مجھے عقیقہ کا ثواب مل جائے گا۔ دوسرے نے کہا میں 10 کلو گوشت لوں گا، 2 بکرے ذبح کروں گا۔ یہ کھیل ہے، یہ کھلواڑ ہے اور شریعت کا مذاق ہے۔ مستقل ایک جانور، ایک جان اللہ کی راہ میں بچی کی طرف سے اور بچے کی طرف سے 2 جانور کی قربانی یہ عقیقے میں مطلوب ہے۔ عقیقے میں دانتے کی بھی شرط نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے 4 باتیں، 4 کلمات بیان کیے۔ کلمہ یعنی مکمل جو گفتگو، مکمل جو بات ہے، بامعنی یا بمفہوم بات، اسے کلمہ کہتے ہیں، یعنی یہ بات مکمل ہے۔ 4 کلمات، 4 پوری مکمل باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بتائی۔ فرمایا لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اللہ نے اس پر لعنت بھیجی جو غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کرے۔ تو اللہ کی لعنت کا مطلب کہ اللہ کی رحمت سے دوری، اللہ کے غضب کا بندہ شکار ہوگا، اللہ کی پھٹکار اس پر آئے گی۔ تو لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، چاہے وہ اونٹ ذبح کرے، چاہے گائے ذبح کرے، چاہے بکرا ذبح کرے، چاہے مرغا ذبح کرے۔ ایک آدمی ایک غیر مسلم اپنے بھینس کو یا بھینسے کو یا بکرے کو چھوڑ دیتا ہے فلاں دیوی دیوتا کے نام پہ، ایک مسلمان مرغا یا بکرا کسی ولی کے عرس یا درگاہ یا مزار کے عرس کے موقع کے لیے چھوڑ دیتا ہے، دونوں غیر اللہ کا ذبیحہ ہے، دونوں حرام ہیں، دونوں پہ اللہ کی لعنت برستی ہے اور دونوں اللہ کی رحمت سے دور ہوتے ہیں۔ لعن اللہ من لعن والدیہ۔ دوسرا
دوسری بات جو بتائی کہ جس پہ اللہ کی لعنت برستی ہے وہ جس نے اپنے ماں باپ پر لعنت بھیجی. یہ بڑی حیرتناک چیز. اس زمانے میں تو آدمی ماں باپ کو مارتا ہے, گالی دیتا ہے, گھر سے الگ کر الگ الگ مظالم کے جو ہے کارنامے. اس زمانے میں جب صحابہ کرام موجود تھے یہ چیز ان کے ذہن میں تصور سے باہر تھی کہ کوئی اپنے ماں باپ پہ لعنت بھیجے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لعن اللہ من لعن والدیہ. جب یہ بات فرمائی تو صحابہ کرام کو حیرت ہوئی کہ کون بدنصیب ہے جو اپنے ماں باپ پہ لعنت بھیجے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یسب ابا الرجل فیسب اباہ ویسب امہ فیسب امہ. جھگڑا ہوتا ہے, آدمی کسی کی ماں یا باپ کی گالی دیے, اس نے الٹ کے اس کے ماں باپ کو گالی دی. عام طور سے کارخانے کا مالک مزدوروں کو کیسے گالی دیتا ہے, بڑا آدمی چھوٹے کو کیسے گالی دیتا ہے, وہ سمجھتا ہے کہ یہ گالی ہی کے لائق ہے. اسے نہیں پتا کہ جتنا وہ بڑا آدمی اس چھوٹے کو سامنے گالی دیتا ہے چھوٹا پیچھے ہٹ کے اس سے 10 گنا زیادہ گالی دیتا ہے. لعنت پلٹ گئی کہ نہیں؟ کیوں؟ چھوٹے آدمی نے, مزدور نے, غریب نے ابتدا نہیں کیا ہے, آغاز کیا ہے بڑے نے, تو وہ سبب بن گیا اپنے ماں باپ پہ لعنت بھیجوانے کا. ایسے شخص پہ اللہ کی لعنت برستی. اسی لیے زبان کو قابو میں رکھنا چاہیے. بڑا کوئی ہے با اختیار ہے, سوچا گالی دے کے نکل جاؤ. غریب مزدور ہے بیچارہ, مجبور سمجھ کر صبر کر لے گا, لیکن وہ صبر سامنے ہوگا, پیچھے پیچھے وہ گالی دے گا. لیکن گالی نہیں دینا چاہیے. گالی دینا یہ بڑا خطرناک کام ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے. ایک آدمی آیا اور ابو بکر رضی اللہ عنہ گالی دینے لگا, خوب بکنے لگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے اور مسکرا رہے ہیں, مسکرا رہے ہیں. بہت زیادہ ہو گیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی چند جملے کہہ دی. تو ابو بکر نے جب جواب دے دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے چلے گئے. جب دیکھا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مجلس سے اٹھ کے چلے گئے تو پیچھے پیچھے یہ بھی گئے. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب تک تو وہ گالی دے رہا تھا تو آپ نے کچھ کہا بھی نہیں, مسکرا رہے تھے. جب میں نے اس کا جواب دیا تو اٹھ کے چلے آئے. ایسا کیوں؟ مجھے وجہ بتائیے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے صدیق, جب تک وہ گالی دے رہا تھا تم خاموش تھے, اس وقت تک اللہ کے فرشتے تمہارا دفاع کر رہے تھے, تمہاری طرف سے جواب دے رہے تھے. لیکن جب تم نے خود جواب دینا شروع کیا تو فرشتے چلے گئے. جب فرشتے چلے گئے تو میں ڈیوٹی چلایا. اس لیے اگر کبھی ایسا ہو کوئی گالی گلوچ میں پڑے تو گالی کا جواب گالی سے مت دیجیے. کبھی ایسی غلطی مت کیجیے. خاص طور سے ماں باپ کا جہاں تک مسئلہ ہے, کوئی ماں باپ کو گالی دے, آپ کسی کے ماں باپ کو گالی دے, بہت خطرناک معاملہ ہے. اللہ کی لعنت برستی ہے اس پر جو اپنے ماں باپ پہ لعنت بھیجوانے کا یا گالی پہنچانے کا سبب بن جائے. اور تیسری بات جو بتائی کہ لعن اللہ من آوى محدثا, اللہ نے اس پر لعنت بھیجی جو کسی محدث کو, بدعتی کو, فتنے باز کو پناہ دے. دیکھیں توحید یہ ہے. آج لوگ کہتے ہیں کہ اہل حدیث یہ آتنکواد ہوتے ہیں. میں نے ایک تقریر سنا ایک پجاری مولوی کی پرسوں نرسوں نیٹ پہ, وہ رٹا ہوا جملہ کہا کہ ہم نہیں کہتے کہ جتنے آتنکوادی ہیں سب اہل حدیث, لیکن جتنے پکڑے گئے سب تو اہل حدیث ہی ملتے ہیں. جیلوں میں, بمبئی یا گجرات کی جیلوں میں بعض دیکھیں آتنکوادی کا کوئی مذہب نہیں ہوتا. اہل حدیث حنفی شافعی سے اس کو مطلب نہیں ہوتا, وہ سیاسی طور سے اپنا کارنامہ انجام دیتا ہے. لیکن مسلک اہل حدیث کو برآمد کرنے کے لیے جیلوں میں دوسرے قیدی بھی رفع دین اور آمین بالجہر کرتے ہیں, وہ اہل حدیث نہیں ہوتے. لیکن یہ عمل شاہد ہے جو جیلوں میں رہتے ہیں یا جو جیلوں سے چھٹ کے ان کے بیانات آپ پڑھیے کہ وہ اہل حدیث نہیں ہوتے. لیکن مسلک اہل حدیث کو وہ دیوبندی ہو, بریلوی ہو, شافعی ہو, شیعہ, لیکن ایک ہی مسلک بدنام ہو وہ رفع دین اور آمین بالجہر سب کرتے ہیں. جبکہ اہل حدیث کا جو مذہب ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات ہے وہی اہل حدیث کی بات ہے. لعن اللہ من آوى محدثا, جو کسی محدث کو, بدعتی کو, دین میں نیا طریقہ ایجاد کرنے والے کو, دھماکہ کرنے والے کو, زمین کا امن تباہ کرنے والے کو,
پناہ دے، اس پر بھی اللہ کی لعنت برستی ہے۔ پناہ دینا ایک ہوتا ہے دھماکہ کرنا، یہ تو حرام ہے ہی، اور دوسرا دھماکہ کرنے والے کی جان بچانے کے لیے گھر میں جگہ دینا یہ بھی حرام ہے، اور اس پر اللہ کی لعنت برستی ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہی اہل حدیث کا عقیدہ ہے، اور یہی توحید کی دعوت ہے کہ ہر قسم کی دہشت گردی حرام ہے، اور کسی بھی دہشت گرد سے تعاون کرنا، اس کی مدد کرنا یہ بھی حرام ہے، اور اس پر اللہ کی لعنت برستی ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور یہی عقیدہ موحد کا عقیدہ ہے۔ اب کوئی بدنام کرنے والا جو چاہے کرے، لیکن عقیدہ ہمارا صاف ستھرا ہے، اور توحید بالکل صاف ستھری ہے۔ توحید میں دھماکہ نہیں ہے، توحید میں دھماکہ کو ختم کیا گیا، کسی طرح کا امن و امان زمین میں خراب نہ کیا جائے، زمین کا امن و امان باقی رکھا جائے۔ اور یہاں تک اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ریجیکٹ کرتے ہیں، یا اسی طرح سے زمین کا امن و امان خراب کرتے ہیں، زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، ان کی سزا ہے کہ ان کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، یا پیر کاٹ دیا جائے، یا ایک ہاتھ اور دوسرا پیر کاٹ کر کے الٹے لٹکا دیا جائے۔ یہ سزا اللہ نے مقرر کی ہے زمین میں فتنہ و فساد پھیلانے والوں کی۔ یہ قرآن کا بیان ہے، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور جو کچھ قرآن میں اور سنت میں ہے یہی اہل حدیث کا مذہب ہے، یہی ہمارا عقیدہ ہے، اور اسی کی ہم دعوت دیتے ہیں، اور اسی پر ہمارا عمل ہے۔ لعن اللہ من غیر منار الارض، چوتھی بات جو آپ نے فرمائی کہ اللہ نے اس پر لعنت دے دی جو زمین کا نشان بدل دے۔ زمین کا کاروبار ہوتا ہے، 10 ایکڑ 20 ایکڑ کا پلاٹ ہے، یہاں تو ایکڑ سے لوگ باہر نہیں نکلتے، یا قریب آئے تو گنٹھا اور قسمہ یا بگھا، یا شہروں میں آئے تو اسکوائر فٹ وغیرہ کا سودا ہوتا ہے، بڑے بڑے شہروں میں کلومیٹر کا سودا ہوتا ہے۔ بعض ایسے باغات دیکھے میں نے کہ 50 کلومیٹر 60 کلومیٹر کے باغات ہیں، اور سعودیہ میں قیام کے دوران جب کبھی ہم لوگ کسی جگہ دعوت و تبلیغ میں گئے تو ایسے باغات کی 50-60 کلومیٹر تک آپ چلتے رہے، وہ باغ ختم نہیں ہوگا، ساری چیزیں اس میں موجود ہیں۔ تو درس یا لیکچر وغیرہ ہوتا تھا۔ ایک فارم دیکھا میں نے بریدہ قصیم میں، سعودیہ میں ایک جگہ ہے مدینہ ہائی وے روڈ پہ، تو اس میں درس ہوتا تھا، جمعہ وغیرہ کا بھی پروگرام ہوتا تھا۔ اس میں نے پوچھا کتنے کھجور کے درخت ہیں، تو کہا کہ 8 لاکھ تو کم از کم ہوں گے، 7-8 لاکھ کھجور کے درخت ہیں۔ 7-8 لاکھ کھجور کا درخت آدمی دیکھتا رہ جائے، سوچتا رہ جائے، گاڑی سے دن بھر چلتا رہ جائے، تو ایسے باغات موجود ہیں۔ اب کسی کے پاس اگر اس طرح کا 2-4 فارم ہو، اس کی 2-4 کلومیٹر زمین ادھر ادھر ہو جائے تو اسے کیا پتا ہے، وہ سال 2-4-5 سال میں ایک بار آتا ہے، یا کسی نے باہر زمین لے لی ہائی وے پہ، ایک بار دیکھ لیا اور اس کے بعد سال 2 سال میں ایک بار گیا، بغل والے نے 2-4 میٹر یا 1-2 جو ہے گنٹھا منڈا بڑھا لیا تو اسی کا پتہ لگے گا، بڑا سودا ہے تو۔ لیکن اللہ نے فرمایا کہ لعن اللہ من غیر منار الارض، وہ ملعون آدمی ہے جو کسی کی زمین ہڑپ کر لے، زمین کا نشان بدل دے۔ دوسرا آدمی نہیں آیا، گڈھا کھود کے اپنی زمین کو آگے بڑھا دیا، پتھر آگے گاڑ دیا، تار کو آگے بڑھا دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فرمائے کہ من اقتطع شبرا من الارض ظلما توبقہ من 7 ارضین، جس نے ناحق کسی کی ایک بالش زمین ہڑپ کر لی، قیامت کے دن وہ 7 حصہ، دوسری بات میں کہ 70 حصہ کر کے اس کی گردن میں وہ زمین لٹکا دی جائے گی، اور میدان محشر میں لوگ جانیں گے کہ یہ زمین کو ہڑپ کرنے والا ہے۔ کسی کی بھی زمین ہڑپ کرنے تو ایسے شخص پر اللہ کی لعنت برستی ہے، اللہ کی پھٹکار برستی ہے زمینوں کو ہڑپ کرنے والے پہ۔ کتنے بد نصیب لوگ ہیں، کوئی قبرستان کی زمین ہڑپ کر لیتا ہے، کوئی وقف کی زمین ہڑپ کر لیتا ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ سرکار کی زمین ہڑپ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کچھ لوگ گورنمنٹ سے قرض لے کے کہیں گورنمنٹ کا قرضہ نہیں دیا جائے، کوئی حرج نہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، قرض چاہے عام آدمی کا ہو، چاہے سرکار یا گورنمنٹ کا قرض ہو، دونوں قرض ہے، دونوں کو ادا کرنا چاہیے۔ اور کسی حکومت کا قرض یہ اور زیادہ خطرناک ہے، اس کو ادا کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ حکومت کا نجی پیسہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ پوری عوام کا جو ٹیکس ہے اس خزانے سے وہ قرض ملتا ہے۔ تو حکومت کا قرض لے کے نہ دینا گویا کہ پوری عوام کا وہ مقبوض ہو گیا۔ یہ ہے توحید، یہ ہے توحید، اور یہی ہے مسلک اہل حدیث کہ چاہے قرض عام انسان کا ہو یا حکومت کا قرض ہو، یہ ادا کیا جائے گا۔ زمین چاہے حکومتی ہو
چاہے وقف کی ہو چاہے کسی عام انسان کی ہو، ان تمام کو ہڑپ کرنا یا غصب کرنا حرام ہے، اور ایسے تمام لوگوں پر اللہ کی لعنت برستی ہے۔ طارق ابن شہاب کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پچھلی قوموں میں ایک آدمی ایک مکھی کی وجہ سے جہنم میں گیا اور دوسرا ایک مکھی کی وجہ سے جنت میں چلا گیا، کیونکہ توحید کے بعد میں کاہلی جو ہے تساہلی بہت نقصان پہنچاتی ہے۔ صحابہ کرام نے کہا وکیف ذالک یا رسول اللہ، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے کہ ایک مکھی کی وجہ سے جنت میں گیا اور ایک مکھی کی وجہ سے جہنم میں گیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ دو آدمیوں کا گزر کسی قوم سے ہو رہا تھا، ان کے پاس ایک بہت بڑا بت تھا، کوئی مندر یا دیوی دیوتا جو بھی رہا ہو، تو جب وہاں سے کوئی گزرتا تو بغیر چاہنے نہیں گزرنے دیتے تھے۔ ایک سے کہا کچھ چاہو، کہا میرے پاس تو کچھ نہیں، کہا مکھی چڑھا دو۔ تو جہاں مندر ہو جہاں درگاہیں ہو اکھی مکھی کی کمی نہیں رہتی ان جگہوں پہ، ایسے مارے گا تو کیونکہ جو جانور ذبح ہوتا ہے غیر اللہ کا، وہ مکھی کی کام کمی ہوگی، مکھی مارا اور چڑھا دیا۔ کہا کہ قرب برو ذبابا، ایک مکھی ہی کیوں نہ مار کے چڑھانا ہو تو چھوڑ دیں گے، ایک مکھی مار کے چڑھا دیا، لوگوں نے اس کا راستہ چھوڑ دیا، اللہ نے اسے جہنم میں داخل کیا۔ دوسرے سے کہا کہ تم بھی چاہا تو چاہے مکھی ہی کیوں نہ چڑھانا ہو، اس نے کہا نہیں، میں اللہ کے سوا کسی اور کے لیے میں کوئی چیز نہیں چڑھاؤں گا۔ لوگوں نے اس کی گردن مار دی اور اللہ نے اسے جنت میں داخل کیا۔ یہ روایت مسند احمد کی ہے، موقوف سند سے ہے اور مرسل ہے، اس کو ضعیف کی اقسام میں سے ہے، اور الفریان حفظ اللہ نے کتاب التوحید کو جو تحقیق کی اس کے حاشیے میں لکھا ہے کہ صحابی سے موقوف ہے اور صحیح سند کے ساتھ موقوف ہے، بہرحال قابل استدلال ہے۔ بعض لوگوں نے، بعض مصنفین نے اور مؤلفین نے لکھا ہے کہ جو جہنم میں ڈالا گیا ایک مکھی کی وجہ سے، دوسرے کو مکھی کی وجہ سے جنت میں ڈالا گیا، ایسا نہیں ہے کہ مکھی پر اس کا عقیدہ تھا، اس نے شرک کو بہت معمولی سمجھا کہ مکھی تو ہے، اور دوسرے نے توحید کی اہمیت کو سمجھ لیا اور کہا میں ایسا نہیں کر سکتا۔ مناقشہ کرے، مجادلہ کرے، جہاں بالکل انسان کے لیے نہ چلنے والی بات ہو کہ اب جان چلی جائے گی، تو وہاں پر گنجائش ہے کہ دل مطمئن ہے اور زبردستی کوئی کچھ کہلوا لیا گیا تو اللہ معاف کرتا ہے، اللہ بذکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان۔ لیکن پہلے ہی سے آپ مطمئن رہیں، جیسے رشوت دینا حرام ہے، اب آپ گئے کچھ پتہ نہیں لگائے، سو یہ بھی کوشش نہیں کی کہ بغیر رشوت کے کام چل جائے، پہلے ہی سے آپ رشوت کا پیسہ لے گئے کہ یہ لو، تو حرام تو ہے ہی۔ کوشش کیا چاہے اپنے ذریعے سے یا کسی ذریعے سے، معلوم ہوگا کہ بغیر رشوت کے میرا یہ کام نہیں ہوگا، مجھے ایڈمیشن نہیں ملے گا، یا میری سرٹیفکیٹ یا میرا برتھ ڈے سرٹیفکیٹ نہیں مل پائے گا، تو وہاں پر آدمی 100-200 اگر رشوت دیتا ہے تو گنہگار نہیں ہوگا، اس لیے کہ اپنا حق لینے کے لیے ایسی اس کی مجبوری ہے کہ وہاں رشوت لینے والا گنہگار ہوگا، دینے والا نہیں ہوگا۔ پولیس نے آپ کو پکڑ لیا، 10 ڈنڈا لگا دیا، کہا کہ 200 روپیہ دو، 300 روپیہ تو تھانے میں مل کر کے فلاں کیس لگا دوں گا، آپ کیا کریں گے؟ بولے کہ چلو میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، بند کر، اور لے گئے، بند کیے، 2-4 کیس لگا دیا، تو آپ کیا کریں گے؟ وہاں 200-400 رشوت دے کر کے چھوٹ جائیں گے۔ آپ مجرم نہیں ہیں، اس لیے کہ آپ بے قصور ہیں، اور رشوت دے کر کے اگر کوئی مجرم چھوٹتا ہے کہ میں مجرم ہوں، یہ لو میں چوری کرنے جا رہا ہوں، جیسے تھانے میں پہلے سے پیسہ دے دیتے ہیں کہ ہم ڈاکہ مارنے والے، تو یہ حرام ہے۔ لیکن ناحق کوئی پکڑا گیا اور اپنے حق کو لینے کے لیے رشوت دے، تو علماء نے لکھا کہ اس پر رشوت دینے والا گنہگار نہیں، لینے والا گنہگار ہے۔ لیکن کسی کا حق چھیننے کے لیے رشوت دینا یا رشوت دے کر کے کسی کا حق مار کے خود آگے بڑھنا، یہ دینے والا اور لینے والا دونوں گنہگار ہوں گے۔ تو یہاں توحید کی جو باتیں مکھی کے معاملے کو اس نے بہت لائٹ لیا، ہلکا لیا کہ کوئی بات نہیں، جبکہ ایک بلی کو بھوکا پیاسا رکھنے کی وجہ سے، پانی نہ پلانے کی وجہ سے اللہ نے کیا کیا؟ اس نیک عورت کو جو ہے عبادت گزار عورت کو جہنم میں داخل کیا، ایک بدکار عورت کو پیاسے کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے جنت میں داخل کیا۔ تو کوئی عمل اللہ کے حقیر نہیں ہوتا ہے، چاہے نیکی کا عمل ہو چاہے برائی کا، برائی بھی حقیر نہیں ہوتی، نیکی بھی حقیر نہیں ہوتی، برائی کا بدلہ بھی بہت خطرناک ہے اور نیکی کی جزا بھی بہت زیادہ اللہ کے یہاں ہے۔ تو یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ کبھی بھی انسان غیر اللہ کے تقرب کے لیے جانور ذبح کرنا، چاہے مکھی مار کر چاہنا، چاہے مچھر یا پتنگ
ان چیزوں میں نہ پڑے، اس کو ہلکا نہ اور معمولی نہ سمجھے، چیزیں بندے کے لیے بڑی خطرناک ہیں۔ اب آپ مارکیٹ میں ہیں، دیوالی کا موسم آیا، چندے کے لیے لوگ آ گئے، یا ہائی وے روڈ پہ آپ سفر کر رہے ہیں، کبھی کبھی غیر مسلم ہائی وے روڈ پہ گاڑی روکیں گے، فلاں مندر کا عرس ہے، آپ ہمیں چندہ دیجئے، نہیں تو گاڑی نہیں گزر پائے گی۔ اگر آپ کہہ دیں کہ میں مسلمان ہوں، میرے لیے اس کی اجازت نہیں ہے، اچھے لوگ ہیں سمجھدار تو چھوڑ دیں گے کہ جاؤ، نہیں سمجھ رہے ہیں تو گاڑی کا شیشہ توڑ دیں گے، مار دیں گے۔ تو وہاں شر سے بچنے کے لیے آپ نے انہیں 10-20 روپیہ یا جو معاشر دے دیا تو آپ گنہگار نہیں ہوں، آپ ان کے تہواروں میں تعاون نہیں کریں، بلکہ ان کے شر سے بچنے کے لیے، ایک جان چھٹکارا کے لیے اور شر سے بچنے کے لیے ایسا قدم اٹھا رہے ہیں، لیکن بغیر کسی جرح کے ایسے اچھا ٹھیک ہے لے جاؤ، کوئی بات نہیں، خوشی سے مناؤ، یہ حرام ہے، ناجائز ہے، لیکن پتہ ہے کہ مار دے گا، مجھے مار دے گا، گاڑی توڑ دے گا، شیشہ توڑ دے گا، تو اس کے شر اور فتنے سے بچنے کے لیے اس کی اہل علم نے اس لیے اجازت دی کہ فتنے کا باب بند ہو جائے، فتنے سے روکا ہے، ایسا نہیں کہ اس کا تعاون کر رہے ہیں، اس کے فتنے سے بچنے کے لیے، اور سارا وبال اسی کے سر جائے گا، غصب کا، ہڑپ کا، ہم اسے دے نہیں رہے ہیں، وہ انڈائریکٹ ہمارا مال ہڑپ کر رہا ہے، ہڑپ کرنے کا، غصب کرنے کا، اس پر وبال اللہ کی طرف سے ملے گا۔ لیکن اگر آئے بولے نہیں جھنڈی لگانا ہے، عید میلاد کا جلوس ہے، آپ نے اسے خوشی سے نکال کے دے دیا، گناہ میں شریک ہو جائے گا، نہیں دیا لیکن بڑا نقصان اٹھائیں گے۔ بڑا نقصان کیا اٹھائیں گے؟ آدمی کوئی بھی احتیاطی تدبیر اختیار کر لے، لیکن ہر جگہ غالب پہ ایسے تجربے ہوتے ہیں کہ مار دھاڑ کے واقعات ہوتے ہیں، گاڑی چھین لینے کے واقعات ہوتے ہیں، تو توحید کے باب میں کہیں نرمی تو نہیں ہے، لیکن حکمت عملی اور فراست سے معاملے کو حل کرنے کی گنجائش ہے۔ اللہ کی جنت بہت ہی قریب ہے، اور بدعمل کے لیے، نیک کے لیے اللہ کی جنت قریب ہے، اور برے کے لیے جہنم کا راستہ بھی بہت قریب ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں توحید کے عقیدے کی سلامتی عطا فرمائے، جانور کا ذبیحہ ہو یا تقرب اللہ یا کسی بھی قسم کی قربانی ہو، ہمیں توفیق دے کہ ہم خالص اللہ کے لیے کریں۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔